بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو میری کہانیاں اچھی لگتی ہوں گی۔ اگر اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن بھی پریس کر دیں۔ لائک تو ضرور کیا کریں بھئی، کسی غریب کا بھلا ہی ہو جائے گا، اس میں کون سا آپ کو پیسے لگیں گے؟ تو پلیز لائک بھی کر دیا کریں، پلیز پلیز پلیز، اور میری کہانیاں سنا کریں، پلیز لائک کیا کریں۔ تو آج کی کہانی شروع کرتے ہیں کہ ایک سیٹھ تھا، اس کی ایک بیٹی تھی، وہ بہت امیر تھا سیٹھ، بہت زیادہ امیر تھا سیٹھ، بہت زیادہ امیر تھا وہ سیٹھ۔ تو بہت زیادہ امیر تھا تو وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی بھی کسی امیر جگہ اس کی بھی شادی ہو، کسی امیر جگہ اس کی شادی ہو۔ تو ایک دن وہ اپنے دوست سے ملنے گیا، اس کا دوست کافی زیادہ امیر تھا، وہ اپنے دوست سے ملنے جاتا ہے، جا کے دیکھتا ہے وہاں اس کا پیارا سا گھر ہوتا ہے، اس کا بیٹا آتا ہے اس کے پاس، تو اس کا بیٹا دیکھتا ہے، وہ اتنا پیارا بیٹا ہوتا ہے اس کا، تو اس سے پوچھتا ہے کہ بیٹا آپ کتنا پڑھے لکھے ہوئے ہو؟ تو وہ اسے بتاتا ہے، تو وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ پڑھا لکھا ہے، چلو میں اس کے ساتھ ہی اپنی بیٹی کی شادی کروا دیتا ہوں، خوش رہے گی، اتنے امیر لوگ ہیں تو میری بیٹی خوش رہے گی۔ وہ سوچتا ہے کہ چلو میں رشتے وغیرہ کی بات کرتا ہوں، تو اس سے اپنے دوست سے رشتے کی بات کرتا ہے، تو وہ مان جاتا ہے، کہتا میں نے بھی اپنے بیٹے کی شادی کرنی تھی، ہم بھی رشتہ وغیرہ دیکھ رہے تھے، چلو نزدیک ہی مل گیا مجھے رشتہ، مجھے کہیں جانا نہیں پڑا دیکھنے، تو چلو ہم ہی آپس میں دوست ہیں تو رشتہ دار بن جاتے ہیں، ہم اپنی دوستی کو رشتہ داری میں بدل دیتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میری طرف سے تو ہاں ہے۔ تو جو لڑکی کا باپ ہوتا ہے سیٹھ، وہ کافی زیادہ وہ بھی امیر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، تو میں اپنی بیٹی سے اور اپنی بیوی سے بھی پوچھ لوں، ہم دونوں نے تو آپس میں بات کر لی ہے، آپ بھی اپنے گھر والوں سے پوچھ لو تو میں بھی پوچھ لوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس کا دوست کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے اپنے گھر جا کر اپنی بیوی کو بتاتا ہے کہ اس طرح میرا ایک پرانا دوست ہے، وہ کافی زیادہ امیر ہے، تو میرا ارادہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کی وہاں شادی کر دوں۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ اس کی تصویر ہے آپ کے پاس اس لڑکے کی؟ تو وہ کہتا ہے ہاں میں نے موبائل میں لی ہے اس کی تصویر۔ تو وہ اس کی بیوی دیکھتی ہے تو اسے وہ لڑکا بہت زیادہ پسند آتا ہے، وہ اپنی بیٹی کو دکھاتی ہے، بیٹی اس کی کہتی ہے کہ جہاں آپ امی ماں باپ میرے کہیں گے میں وہاں ہی شادی کرواؤں گی۔ تو اس کی ماں اسے اپنے شوہر کو بتاتی ہے کہ اس طرح تمہاری بیٹی نے کہا ہے کہ جہاں آپ لوگ کہو گے میں وہاں ہی شادی کروا لوں گی، تو میری طرف سے کوئی دقت نہیں ہے۔ تو اس کا جو باپ ہوتا ہے وہ اپنے دوست کو فون لگاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ اس طرح میری بیٹی مان گئی ہے تو ہم شادی اب کر لیں۔ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میری بھی گھر والی مان گئی ہے تو ہم آپس میں اب رشتہ دار بن جائیں گے، تو وہ ان کی دونوں کی شادی کروا دیتے ہیں۔ تو کچھ ماں ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اللہ کی کرنی ایسی ہوتی ہے کہ جن کے گھر اس کی بیٹی گئی ہوتی ہے تو وہ ان کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو جاتا ہے، تو ان کا کاروبار جو ہوتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، ان کے گھر بار بھی بک جاتا ہے، کافی زیادہ غربت آ جاتی ہے، کافی زیادہ غربت ہوتی ہے، غربت آ جاتی ہے کہ کھانے کے لیے بھی، حتیٰ کہ اتنی غربت آ جاتی ہے کہ کھانے کے لیے بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، کرائے کے گھر میں رہتے ہیں تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ تو جو سیٹھ ہوتا ہے اس کی بیوی اسے کہتی ہے کہ ہم اتنے زیادہ امیر ہیں، ہمارے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہے، اتنا پیسہ کو کیا کرنا جب ہماری بیٹی خوش نہیں ہے، تو ہم اپنی بیٹی کو نہ کچھ پیسے یا کوئی چیزیں دے دیتے ہیں، گھر لے کے دے دیتے ہیں تو ہماری بیٹی خوشحال رہے گی۔ تو اس کا شوہر کہتا ہے کہ نہیں، جب بھی دے گا اللہ ہی دے گا، ہم اس کی مدد نہیں کریں گے،
ہم نے ان کی مدد نہیں کرنی. جو اس طرح جو ہمارا داماد ہوگا اس کے دل میں آئے گی کچھ باتیں وغیرہ، تو ہم نے جب بھی ان کی مدد کرے گا اللہ ہی کرے گا. اللہ پاک اپنے بندوں کو آزماتا ہے، تو آزمائش پہ جب پورا اتریں گے تو اللہ ہی دے گا. ہم کسی کو کیا دے سکتے ہیں. تو جو پیسہ ہے، عزت ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہی انہیں دے گا. لیکن اس کی بیوی جو ہوتی ہے اسے بہت فکر ہوتی ہے اپنی بیٹی کی. وہ دل میں سوچتی ہے کہ جب سیٹھ صاحب جائیں گے گھر سے کام پہ تو میں اپنی بیٹی کو بلا لوں گی، اسے کچھ کھانے کے لیے کھانے پہ بلاؤں گی، کھانا وغیرہ اچھا کھا لیں گے. پتہ نہیں انہوں نے کھانا بھی کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا. تو وہ اپنی داماد کو کہتی ہے کہ آپ لوگوں کی دعوت ہے ہماری طرف، آپ لوگ ضرور آئیے گا. داماد کہتا ہے ٹھیک ہے. وہ اپنے ماں باپ سے کہتا ہے کہ اس طرح ہماری دعوت ہے، ہم وہاں جائیں. تو اس کا باپ کہتا ہے آپ دونوں ہو آئے، میں نے نہیں جانا. اس کی ماں بھی نہیں مانتی، کہتی ہے آپ دونوں جائے بیٹا، ہمارا دل نہیں چاہ رہا. تو وہ دونوں چلے جاتے ہیں اپنی ماں کی طرف، دونوں چلے جاتے ہیں کھانا کھانے. تو لڑکی کی ماں جو ہوتی ہے اس نے اتنے اچھے کھانے بنائے ہوتے ہیں، بہت اچھے اچھے کھانے بنائے ہوتے ہیں. تو لڑکا دیکھتا ہے، تو لڑکا جب کھانا کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، یا اللہ پاک اتنے دنوں بعد اچھا کھانا دیا ہے آپ نے کھانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. لڑکی بھی شکر ادا کرتی ہے. اس کی ماں کہتی ہے کہ لڑکی کہتی ہے کہ مما جی اب ہمیں اجازت دیں، ہم نے گھر جانا ہے. تو اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا میں نے آپ کے لیے لڈو بنائے ہیں، تو لڈو لے کے جانا، جاتے ہوئے گھر جا کے اپنی ساس کو اور سسر کو بھی دینا، تو آپ لوگ بھی کھانا. تو کہتی ہے کہ اس کی بیٹی کہتی ہے ٹھیک ہے. وہ کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے. 5 کلو اس نے لڈو بنائے ہوتے ہیں، تو وہ سارے ڈبے میں ڈال کے اپنی بیٹی کو دے دیتی ہے. تو جب بیٹی لے کے چلی جاتی ہے تو دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ میں نے لڈو جو بنائے ہیں اس میں ایک ایک سکہ بھی رکھ دیا ہے سونے کا. تو جب میری بیٹی جا کے لڈو کھائے گی اس میں سے سکہ نکلے گا، سکہ نکال کے وہ بیچیں گے اور اپنا کوئی کاروبار کر لیں گے. وہ بہت خوش ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوتی ہے کہ رستے میں ہی اس کا شوہر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم یہ لڈو کیا کریں گے گھر جا کے، یہ لڈو سے کون سا پیٹ بھر جانا ہے. تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ یہ لڈو حلوائی کو بیچ دیں اور جو بھی پیسے ہوں وہ گھر لے جائیں، گھر کا سودا سلف لے جائیں. تو وہ لڑکی کہتی ہے جیسے آپ کی مرضی، آپ ویسا ہی کر لو. تو لڑکا کہتا ہے چلو ٹھیک ہے. تو وہ لڈو جو ہوتے ہیں وہ وہاں بیچ دیتے ہیں، بیچ کے حلوائی کو بیچ دیتے ہیں. تو اس سے پیسے لے کے کچھ سودا وغیرہ گھر لے جاتے ہیں. تو وہاں سے سیٹھ گزر رہا ہوتا ہے، گھر کے واپسی پہ جب گزر رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ حلوائی کی دکان پہ آج میں گھر جاتے ہوئے مٹھائی لے جاتا ہوں، میں تو کبھی لے کے ہی نہیں گیا. میری بیوی کا بھی دل چاہتا ہوگا اور میرا بھی دل چاہ رہا ہے آج لڈو کھانے کو، کیوں نہ میں لڈو لے لوں. تو وہ جاتا ہے حلوائی کی دکان پہ. تو اسی حلوائی کی دکان پہ جاتا ہے، اسی رستے میں وہی رستے میں آ رہی ہوتی ہے. وہاں جا کے کہتا ہے کہ میں نے نا لڈو لینے ہیں. تو جو حلوائی ہوتا ہے وہی لڈو اسے تول کے دے دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کچھ میں رکھ لوں گا، کچھ میں اپنی بیٹی کے لیے بھیج دوں گا. 5 کلو وہ لے لیتا ہے. تو وہی 5 کلو اس کی ماں نے بنائے ہوتے ہیں وہ بیچ کے جاتے ہیں، وہی سیٹھ صاحب خرید لیتا ہے، وہی حلوائی اسے دے دیتا ہے لڈو. جب وہ گھر لے کے آتا ہے تو اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں لڈو لے کے آیا ہوں، تو لڈو اس طرح کرو کچھ ہم کھا لیتے ہیں، کچھ اپنی بیٹی کو بھجوا دیں گے. تو جب وہ اس کی بیوی جو ہوتی ہے وہ لڈو دیکھتی، وہ اتنا حیران ہوتی ہے یہ تو وہی لڈو ہیں جو میں نے بنائے تھے. تو وہ بہت زیادہ حیران ہوتی ہے، کہتی یہ تو لڈو میں نے بنائے تھے. تو وہ اپنے سیٹھ کو ساری بات بتا دیتی ہے کہ اس طرح میں نے لڈو میں سکے رکھے تھے، اس طرح میں نے لڈو میں سکے رکھے تھے.